السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. عزیزان گرامی قدر، اساتذہ کرام اور جامعہ خیر العلوم ڈومریا گنج کے ذمہ داران، حقیقت یہ ہے کہ میں متردد تھا کہ یہاں پر آپ سے کیا گفتگو کی جائے، اور یہ پروگرام بھی پہلے سے مرتب نہیں تھا، اور آنے کے بعد میں نے اپنے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کے ہم سبق ساتھی حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب لیثی حفظہ اللہ سے جب ملاقات کی تو میری ہمت اور ٹوٹ گئی۔ والد گرامی رحمت اللہ علیہ کے ہم سبق ساتھی موجود ہوں اور وہ بزرگ موجود ہوں جنہوں نے والد رحمت اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، تو ایسے موقع سے ایک طالب علم کو کوئی گفتگو کرنے کا نحق حاصل ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ احترام کے خلاف بھی، لیکن کیونکہ مجھ کو حکم دیا گیا ہے اور حکم کے مطابق مجھ کو تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے، اس وجہ سے میں آپ حضرات کے سامنے تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ اور میرے لیے ایک چیز مزید آسان ہو گئی جب تلاوت کلام پاک کی آیتوں کا انتخاب میں نے سنا۔ جس طالب علم نے یہاں پر آیتوں کی تلاوت کی اس نے موضوع میرے لیے آسان کر دی۔ ان آیتوں کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کیا ہے، اور انہی آیات میں آپ کے سامنے ان آیتوں کی بھی تلاوت کی گئی جو منہج سلف اور سلفی منہج کا نچوڑ ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ یہ آیت کریمہ در حقیقت منہج سلف اور اس تعلیم و تعلم اور ان اصول و ضوابط کا نچوڑ ہے جن کو سیکھنے کے لیے ہمارے طلبہ اس جامعہ میں اور یہاں پر حاضری دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور اپنے گھرانوں کو چھوڑ کر کے یہاں بیٹھ کر کے وہ قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو ہمارے طلبہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس ذمہ داری کو محسوس کریں کہ منہج سلف کا تقاضا کیا ہے۔ موجودہ دور جو فتنوں کا دور ہے، موجودہ دور جو قرآن و سنت کے مناہج کو بگاڑ کر کے پیش کرنے کا دور ہے، موجودہ دور جو ایسا دور ہے جس دور میں فتنے اور قرآن و سنت کی خلاف ورزی کرنے والے افراد زیادہ ہیں، ایسی صورتحال میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم منہج سلف کے مطابق چلیں، اس کو سمجھیں، اس کا شعور پیدا کریں اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالیں اور گزاریں۔ اب یہاں پر منہج سلف کیا چیز ہے ہمارے طلبہ اور اساتذہ کو اس بات کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دو تین نکات کی شکل میں چند چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور وہی چیزیں آپ کے لیے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مشعل راہ ہوں گی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہاں پر حاضر کیوں ہوا ہوں، یہ ایک سوال ہے جو ہمارے طلبہ کے ذہن میں پیدا ہونا چاہیے۔ یہاں حاضری کا مقصد کیا ہے، یہاں پر میں کیوں آیا ہوں؟ کیا ذمہ داران کے بلا لینے کی وجہ سے محض آ گیا ہوں؟ کوئی بھی ادارہ بلاتا اور میں وہاں چلا جاتا، کیا یہ ممکن تھا، یا اس کے پیچھے کچھ اسباب ہیں؟ اس سلسلے میں میں چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دہلی سے یہاں آنا ہو یا دنیا کے کسی بھی خطے میں جانا ہو، بنیادی طور سے ہمارے درمیان ایک ایسا رشتہ ہے جو رشتہ صلہ رحمی کے رشتے سے یا خاندانی اور خون کے رشتے سے زیادہ مضبوط رشتہ ہے۔ وہ رشتہ ہے منہج سلف کی بنیادوں کا رشتہ،
وہ رشتہ ہے قرآن و سنت کو منہج سلف کے مطابق سمجھنے کا رشتہ، وہ رشتہ ہے قرآن و سنت کی پیروی کا رشتہ۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں القرابۃ الدینیہ اعظم من القرابۃ الطینیہ، کہ دینی قرابت جو ہے یہ مٹی اور خاندان کی قرابت سے کہیں زیادہ اہم ہے اور اس سے زیادہ عظیم ہے۔ اور والقرب بین القلوب والارواح، اور دلوں کے درمیان اور روحوں کے درمیان جو قربت ہوتی ہے یہ بدن کے درمیان قربت سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، عظمت رکھتی ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے درمیان جو رشتہ ہے یا آپ کے اساتذہ سے ہمارا جو رشتہ ہے وہ منہج سلف کی پیروی کا رشتہ ہے۔ اگر کسی بھی ادارے میں، کسی بھی مسجد میں، کسی بھی مدرسے میں، کسی بھی تعلیمی کالج میں، کہیں پر بھی منہج سلف کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کمزوری آ رہی ہے، کسی انداز سے لوگ لاپرواہی اور کاہلی کے شکار ہیں، تو ہم تمام طلباء اور تمام علماء کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو راہ راست پر کھڑا کر کے ان کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ منہج سلف کی جانب رجوع کریں۔ یہی ایک تنے تنہا ایسا دستور اور ایسا ضابطہ ہے جو ہم کو دنیا میں بھی عزت و وقار دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ ہمارے طلباء اگر یہاں پر قرآن و سنت کی تعلیم بڑے علماء سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے لیکن اس کو سمجھ کر کے آگے نہیں بڑھایا، اس کے مطابق عمل نہیں کیا، یہ اساتذہ، یہ انتظامیہ جو تینوں وقت کے کھانے کا انتظام آپ کے لیے یہاں بیٹھ کر کے کرتے ہیں، بہت سے ایسے طلبہ ہوں گے جن کے گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر ایسا انتظام نہیں ہوگا، لیکن یہاں پر انتظامیہ آپ کے لیے سارا بندوبست کرتی ہے، انتظامات کرتی ہے، سہولیات پیش کرتی ہے، تو آپ کی ذمہ داریاں شکر گزاری کی مزید بڑھ جاتی ہیں۔ تو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کے اس قول سے یہ ثابت ہو گیا کہ ہمارا آپ کا رشتہ اس رشتے سے کہیں زیادہ قیمتی اور عظمت رکھنے والا ہے جو رشتہ ایک باپ اور بیٹے کے بیچ میں ہوتا ہے، جو رشتہ ایک بھائی اور بہن کے بیچ میں ہوتا ہے، جو رشتہ ایک بھائی اور دوسرے بھائی کے بیچ میں ہوتا ہے۔ یہ رشتہ ایسا ہے جو قیامت میں کام آنے والا ہے، ایک دوسرے کو جمع کرنے والا ہے، ایک دوسرے کی صحبت کو لازم کرنے والا ہے۔ لہذا ہمارے طلباء اور اساتذہ اس رشتے کو استوار کریں، مضبوط کریں، اور اس کی مضبوطی تبھی ہوگی جب آپ منہج سلف کو سمجھیں گے، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اسی طریقے سے دوسری بات ہمارے طلبہ کے لیے ایک نصیحت ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین پر توکل اور اعتماد کو بحال رکھیں۔ دنیاوی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذرا سی انتظام و انصرام کی کمی ہو گئی، ہم ناشکرے پن کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ذرا سے مسائل کھڑے ہو گئے، ہم صبر کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ صبر اور شکر گزاری مومن کے دو ایسے ہتھیار ہیں جن ہتھیاروں کے ذریعے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ لہذا ہمارے طلبہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے طلبہ صبر اور شکر سے کام لیں اور توکل کرتے رہیں اللہ رب العالمین پر۔ اس سلسلے میں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فالقوت کل القوہ فی التوکل علی اللہ، ہر قسم کی طاقت، ہر قسم کی قوت یہ اللہ رب العالمین پر توکل کرنے میں ہے۔ اور بعض اسلاف نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ من سرہ ان یکون اقوی الناس فلیتوکل علی اللہ، جس کو یہ بات خوشی میں ڈالتی ہے کہ سب سے زیادہ قوی اور طاقتور انسان بن جائے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر توکل کرے، اعتماد کرے۔ اللہ رب العالمین پر اعتماد کرنے والے اس دنیا سے گزر گئے، ان کی تاریخیں آپ پڑھتے ہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، پینے کو کچھ نہیں تھا، پہننے کا کپڑا نہیں تھا، سر ڈھانکنے کے مکانات نہیں تھے، تعلیم کے حصول کے وسائل نہیں تھے، اس کے باوجود ساری کمزوری کو سامنے رکھ کر انہوں نے صبر و شکر کیا، اللہ پر اعتماد کیا، اور صحیح بخاری، صحیح مسلم، کتب ستہ، دواوین سنت کی کتابیں، کتب تفسیر، کتب فقہ
اور اسلامی ذخیرے کا جو بھی ذخیرہ ہے وہ ساری کی ساری داستان ہمارے سامنے ہونی چاہیے. اگر ہم جیسی سہولیات ان کو مل جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا کارنامے انجام دیتے. تو سہولیات جیسے بڑھتی ہیں ناشکرا پن ویسے ہی غالب آتا ہے. لیکن ہمارے طلبہ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم ناشکرے پن کے شکار نہ ہوں بلکہ اللہ رب العالمین پر اعتماد کر کے چلیں. اسی طریقے سے ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جس علوم سے وابستہ ہیں ان میں سب سے افضل ترین علم جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم ہے، جس کو نصوص شریعت میں یا اسلاف امت کے نصوص اور دلائل اور اقوال میں نور سے تعبیر کیا گیا ہے. ہمارے طلبہ جو علوم شریعت حاصل کرتے ہیں اور سنت کے مسائل سے دلچسپی رکھتے ہیں اور اسی طریقے سے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ طلبہ اس بات کو سمجھ لیں کہ ان کے پاس ایک نور ہے جس نور کے ذریعے وہ دنیا میں بھی ترقی کر سکتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کو کامیابی مل سکتی ہے. اس نور کے بارے میں آپ دیکھ لیں، آپ اس بات کو سمجھیں. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا انقطع عن الناس نور النبوہ وقعوا فی ظلمۃ الفتن، کہ اگر نبوت کا نور لوگوں سے منقطع ہو جائے، روک دیا جائے، تو ایسی صورت میں لوگ فتنوں کی ظلمتوں کے اندر کھو جاتے ہیں، ظلمتوں کے اندر، فتنوں کی ظلمتوں کے اندر غائب ہو جاتے ہیں اور اس سے گھیر لیے جاتے ہیں. تو آپ کو جس بھی فتنے سے نجات چاہیے اس کا سب سے زیادہ بنیادی، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے مضبوط ہتھیار یہ سنت رسول ہے اور سنت رسول کا نور ہے. اس کو لے کر کے آپ چلیں. آپ کی ایک ذمہ داری مزید ہے کہ آپ سنت سے اور علم سے اعراض نہ کریں، نظر انداز کر کے آگے نہ نکل جائیں، استکبار اختیار نہ کریں، بلکہ اس کے اوپر پورے تواضع کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ قائم رہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے المستکبر عن الحق یبتلی بالانقیاد للباطل، کہ جو حق سے اعراض کرتا ہے اس کو باطل کو اپنانے کے فتنے میں گرفتار کر کے اس کی آزمائش ہوتی ہے، امتحان میں ڈال دیا جاتا ہے، باطل اس کو گھیر لیتا ہے. لہذا ہمارے طلبہ کی ذمہ داری ہے کہ جو کچھ علم حاصل کریں اس پر پہلے عمل کریں اور دوسروں تک ان چیزوں کو پہنچائیں تاکہ یہ چیزیں قرآن و سنت کی برکت کے نتیجے میں آپ کی زندگی میں ایک روشنی پیدا کر سکیں. اور پانچویں ذمہ داری ہمارے طلبہ کی یہ ہے کہ معاصیات سے اپنے آپ کو بچائیں، گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں. ایک عام آدمی جو اسلامی تعلیمات سے زیادہ واقف نہیں ہے وہ گناہ کرتا ہے، اس کے گناہ کا عقاب ہلکا ہے کیونکہ وہ احکامات سے واقف نہیں ہے. لیکن ہمارے طلبہ جو قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں ان کے لیے اس کا عقاب شدید ہے، ان کا مواخذہ اور ان کی مسئولیت شدید ہے. لہذا آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، معاصی سے اپنے آپ کو بچائیں. اور شیخ الاسلام علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَكْثَرُ الْمَعَاصِي إِنَّمَا تُوَلُّدُهَا مِنْ فُضُولِ الْكَلَامِ وَالنَّظَرِ وَهُمَا أَوْسَعُ مَدَاخِلِ الشَّيْطَانِ. کہتے ہیں کہ دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو معاصی اور گناہوں کے کاموں میں گرفتار کر لیتی ہیں، بلکہ معاصی کو پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. ایک فضول کلام، بغیر کسی غرض کے آپ بیٹھ کر کے گپے لڑاتے ہیں، اساتذہ کی چغلی کرتے ہیں، ذمہ داران پر تبصرہ کرتے ہیں، ناشکرے پن کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ سب مسائل جو ہیں یہ فضول کلام سے تعبیر کیا گیا ہے. بیکار کی چیزوں میں وقت ضائع نہ کریں. آپ کے پاس وقت ہے، کتابوں کا مطالعہ کیجئے، اساتذہ سے چمٹ جائیے اور چمٹ کر کے قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. پھر بھی وقت بچتا ہے تو ذکر و اذکار سے اپنی زبان کو پاکیزہ کرتے رہیے. آپ کی یہ ذمہ داری ہے. اور دوسری بات، ایک چیز ہے جو گناہوں کو جنم دیتی ہے، وہ نظر ہے. یہ نظر پہلے بازاروں میں نکل کر کے استعمال کی جاتی تھی،
اب یہ نظر ہمارے کمبل کے اندر بھی استعمال کی جاتی ہے. سردی کا موسم ہے، چادر اوڑھی، انتظامیہ سے بچنے کے لیے موبائل فون اندر رکھا اور اس پر دیکھ دیکھ کر کے پوری رات گزار دی. فجر کی اذان سے تھوڑا سا پہلے ہمارے سب سے زیادہ خیرخواہ جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ آتا ہے اور تھپکی دے کر کے سلا دیتا ہے کہ فجر چھوڑو، ابھی تو زندگی پڑی ہے، بڑھاپے میں پابندی کر لینا. یہ شیطان کا کام ہے، اور شیطان طالبان علوم نبوت پر سب سے زیادہ مضبوط وار کرتا ہے. آپ کو اس کے وار سے بچنا ہے، آپ کو زندگی کے اندر پاکیزگی پیدا کرنی ہے. تو اس بات کو آپ سمجھ کر کے چلیں اور یہ عزم کر کے چلیں. علامہ دیار یمن کے محدث علامہ مقبل بن ہادی وادعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ کچھ بھی کھا لیں، یہاں تک کہ مٹی کھا لیں، لیکن اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم مختلف انداز کی رنگتیں اختیار کر کے اپنے منہج کو باطل مناہج سے ملا دیں. اور نہ اس بات کے لیے ہم تیار ہیں کہ ہم اپنے دین اور اپنے ملک کے ساتھ خیانت کریں. ہم مٹی کھا لیں گے لیکن دین کے ساتھ، منہج کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتے. اس وجہ سے ہمیں خائن نہیں بننا ہے، امانت دار بننا ہے اور قرآن و سنت کی پیروی کرنی ہے. جن آیتوں کی تلاوت ابتدا میں کی گئی تھی وہ اسی امانت کی ادائیگی کا ایک ذریعہ ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ رب العالمین نے تم کو حکم دیا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچاؤ. اور اللہ رب العالمین کی سب سے عظیم امانت یہ قرآن و سنت اور منہج سلف کی امانت ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اس امانت کی ادائیگی کرنے اور ادائیگی کا اہل بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. میں شکر گزار ہوں ادارے کے ذمہ داران کا کہ انہوں نے بر وقت مجھ کو موقع دیا کہ آپ کے سامنے تھوڑی سی گفتگو رکھ سکوں. اللہ رب العالمین اس گفتگو کو قبول فرمائے. اگر کوئی بات میری مرضی یا میری رائے سے نکل گئی تو وہ شیطان کی بات ہے. اللہ رب العالمین ہم کو بچنے، اور اگر کوئی بات منہج سلف اور قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں آئی ہے تو رب کائنات ہم کو اس پر عمل کرنے اور اس کو اپنا دستور حیات بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کی توضیحی کلمات جو شیخ محترم نے پیش کرائے، اللہ تعالیٰ شیخ کی عمر میں، عمل میں، کوششوں میں اور جہود میں برکت عطا فرمائے اور ان کی مسائل جلیلہ کو شرح قبولیت سے نوازے. میں اب استاد محترم شیخ عبدالرحمن نیسی فقہ اللہ سے درخواست کروں گا کہ مختصر سی گفتگو آپ جو ہے اس مجلس اور موقع کی مناسبت سے فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، خیر الکلام ما قل ودل. الحمدللہ آپ نے ابھی ایک بڑی ذمہ دار شخصیت سے بڑی مختصر اور جامع نصیحت سماعت فرمائی. ہم بڑے شکر گزار ہیں اور اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے عزیز محترم نے آپ کو بڑی مفید نصیحتیں کی ہیں. اور اس طرح کے مواقع میرے عزیز طلباء کب ملا کرتے ہیں کہ اس طریقے سے کوئی ذمہ دار شخصیت جو بہت سارے اداروں کے، بہت سارے ان معاہد اور جامعہ سے منسلک چھوٹے چھوٹے اداروں کے ذمہ دار ہوں، جن کی افادیت آپ کے اس علاقے تک صرف نہیں بلکہ بہت دور دور تک پھیلی ہوئی ہے. ان سے کچھ باتیں سننے کا، ان سے مل بیٹھنے کا
موقع ملے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سلف کا خیر خلف بنائے، اور جو گوناگون خدمات آپ انجام دے رہے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے، اور زیادہ سے زیادہ خدمات کے موقع اللہ تعالیٰ فراہم کرے۔ یقیناً آپ نے گوش ہوش سے ان قیمتی باتوں کو سنا ہوگا، اور میں بجا طور پر آپ سے توقع کرتا ہوں کہ ان نصیحتوں کو آپ اپنے لیے حرز جان بنائیں گے، اور اپنی مستقبل کی زندگی میں ان پر عمل پیرا ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت کی بھلائیوں سے اللہ تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اس طرح کے مواقع اللہ تعالی ہمیں پھر نصیب فرمائے کہ ہم اس طرح کی باتیں سنیں اور ان سے اپنی علمی اور عملی زندگی کو روشن کر سکیں۔ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔